بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم ایس ایس پی ٹیلی کمیونیکیشن صادق علی ڈوگر کے پاس موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو بھرتیوں کا پروسیس ہے اس کو کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں. جب کوئی فارم بندہ سبمٹ کروا دیتا ہے یا کوئی کینڈیڈیٹ فارم سبمٹ کروانے کے بعد نیکسٹ کیا پروسیس ہوتا ہے, اور ان سے پوچھتے ہیں. سر ویری وارم ویلکم. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں. یہ ایک بڑا فیئر سا پروسیس ہے. انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے اس بارے میں ایک سرکولر جاری کیا ہوا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھرتی کرتے ہیں. پنجاب پولیس کے تمام یونٹس میں جو بھرتی ہے اس کا طریقہ کار ایک جیسا ہی ہے. سب سے پہلے ہم اسکروٹنی کریں گے ان ڈاکومنٹس کی. جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ایف ایس سی, پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ, جو بھی کنسرن پوسٹ ہے اس کے مطابق جب اسکروٹنی میں کاغذات منظور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میجرمنٹ ہوتی ہے, فزیکل میجرمنٹ ہوگی. اس کے لیے 33 انچ جو ہے چھاتی ہونی چاہیے, اسی طرح پھلاؤ کے ساتھ 1.5 انچ ہونا چاہیے, 34.5 ہونی چاہیے. جو لوگ فزیکل میجرمنٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر دوڑ کا ٹیسٹ ہے. جو میل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے 7 منٹس میں 1 مائلز کرنی ہوتی ہے. 1 مائلز کا مطلب ہے 1600 اور 10 میٹرس. اور اسی طرح جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں انہیں 10 منٹس میں وہ 1 مائل کا فاصلہ کرنا ہوتا ہے. جو لوگ اس میں پاس ہو جاتے ہیں, جس کو ہم انڈیورنس ٹیسٹ کہتے ہیں, 1 مائل ان 6 منٹ اور 10 منٹس, ان کے لیے جو نیکسٹ لیول ہے وہ ہے ریٹن ایگزام کا. ریٹن ایگزام کے لیے ایک تھرڈ پارٹی ہم نے ہائر کی ہوئی ہے. پہلے نیشنل ٹیسٹنگ سروس تھی, اسی طرح ایک تھرڈ پارٹی ابھی کنڈکٹ کرا رہی ہے. جب ٹیسٹ ہوگا وہ ٹیسٹ تھرڈ پارٹی کے انویجیلیٹرز ہوں گے. پولیس کا وہاں پہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ٹیسٹ دینے آ رہے ہیں ہم تھم امپریشن کے ذریعے سے ان کو ویریفائی کریں گے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے اپلائی کیا ہوا. نادرا کے ساتھ پنجاب پولیس کا کانٹریکٹ ہے. جو بھی آپ لوگ آئیں گے فنگر پرنٹ سے نادرا ویریفائی کرتا ہے کہ یہ CNSC ہولڈر ہے یا نہیں. جو لوگ اس میں جال سازی کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے ان کے خلاف پرچہ درج ہوتا ہے, FIR ہوتی ہے, ان کو موقع پہ گرفتار. تو میری تمام کینڈیڈیٹس کو ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو پیپر دینے کے لیے مت بھیجیں, پکڑے جائیں گے. بہت سارے ایسے کیسز ہو چکے ہیں. اب پیپر کے کنٹینٹس کیا ہوں گے, جو لاسٹ پیپرز ہیں ان کو کینڈیڈیٹس دیکھ لیں. اس میں ایک پرپورشن ہے, جیسے اسلامک اسٹڈیز کے پیپرز آئیں گے, پاکستان اسٹڈیز کے پیپرز آئیں گے, انگلش کا ایک پورشن ہوتا ہے, جنرل نالج کے بہت سارے ہوں گے. جنرل نالج کیونکہ بہت وسیع ہے, پریزیڈنٹس کے نام, ان کے جو کیپٹلس کے نام, جو ایشوز چل رہے ہیں جیسے نیوکلیئر پرولیفریشن کے بارے میں, کرونا ایک کرنٹ ایشو ہے, اس پہ سوال آ سکتا ہے. ہر وہ کرنٹ ایشو جو اخبارات میں ہو رہا ہے, جو پبلک ڈسکس کر رہی ہے, جو کسی طرح سے ایک معنی رکھتا ہے, اہمیت رکھتا ہے دور حاضر میں, اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے. صادق صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جو کرنٹ افیئر ابھی آپ نے بات کی ہے وہ اسٹوڈنٹ کس طرح تیار کرنا آیا کہ وہ نیوز پیپر پڑھا کریں یا کوئی اور سورس بھی ہے جہاں سے وہ اپنا کرنٹ افیئر. بہت سارے ایسے پبلشرز ہوتے ہیں جو بک پبلش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسپیشلی بک آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے. تو کیسا ہوتا ہے, کوئی پبلشر ہے اس کا یا خود سے وہ تیاری کریں سارے کینڈیڈیٹس؟ دیکھیں ہم بھی جب تیاری کرتے تھے تو پبلشر تو ہیں, جیسے ورلڈ نالج کے بارے میں ہے تو ضرور ان کو استفادہ کریں. لیکن اس کے ساتھ جو نیوز پیپر میں ڈیلی اخبارات میں منسٹرز کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں, منسٹریز کی تبدیل ہوتی رہتی, وہ ضرور کینڈیڈیٹس اپڈیٹڈ رہیں. کسی کنٹری میں کوئی الیکشن ہوتا ہے, جیسے امریکہ میں ابھی الیکشن ہوگا, اس میں کون سے کینڈیڈیٹ تھے, کس نے کس ریاست سے کون سا کامیاب ہوا, یہ باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. تو کرنٹ افیئر بڑا فلوئنٹ قسم کا ڈائنامک سا کنٹینٹ ہے. اس کے لیے ایک اسٹرگل, کانسٹنٹ اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو سر اس کے بعد جو اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے, جب پیپر ہو جاتا ہے تو کس طرح سے آپ اس کی اسکروٹنی کرتے ہیں, کتنے نمبر والے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں انٹرویو کے لیے؟ ہر وہ کینڈیڈیٹ جس کے 50% سے زیادہ نمبر ہے 100 میں سے, اس کو ہم انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں. مطلب اگر 100 نمبر کا پیپر ہے تو اس میں سے 50 نمبر لینا ضروری ہے انٹرویو کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرویو میں جو پہنچ گیا پھر انٹرویو والے کی ایک ڈسکرپشن ہے, وہ اس کو سلیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا. انٹرویوز میں سائیکالوجسٹ بیسٹ ہیں اور انٹرویو کے 20 مارکس ہیں. جو ٹوٹل میرٹ ہے وہ ریٹن اور انٹرویو ملا کے میرٹ بنتا ہے. اچھا, مطلب سارا جتنا پروسیس ہوگا اس کے بعد فائنلی آپ جب انٹرویو میں بھی کچھ لوگ فیل ہو سکتے ہیں.
जिनकी मजहबी rejection हो रुझानात एक्सट्रीमिस्ट हैं, अच्छा अच्छा, वो फेल हो सकते हैं। ठीक है, जो हम देखते हैं कि बिल्कुल ही उनको जनरल नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट्स पे अबूर नहीं है, वो फेल हो सकते हैं, लेकिन फेल होने की जो परसेंटेज है बहुत कम होती है। बहुत कम ठीक है होता है। सर। मोस्टली जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं वो फिर सिलेक्शन के प्रोसेस मतलब वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी इसी तरह वो फेल नहीं होते हैं, लेकिन जब मेरिट बनता है कि अगर ओके, 100 ओके, सीट्स हैं तो जो टॉप मोस्ट 100 कैंडिडेट्स होंगे सही, वो सही, सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी ठीक। पास तो होंगे लेकिन वो मेरिट सिलेक्टेड पे नहीं नहीं होंगे। ठीक। लेकिन साथ साथ जो मेरिट लिस्ट है उसके साथ एक वेटिंग लिस्ट भी बनती है। अच्छा जो ठीक लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और किसी तरह से कुछ इससे बेहतर नौकरी उनको मिल जाती है, ठीक है, या वो नहीं ज्वाइन करना चाहते तो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाता है। ठीक हो ठीक गया। है सर। ये मेरिट कैसे बनता है? मेरिट का थोड़ा सा मुझे वाज़ेह बता दें, कोई एक्स्ट्रा नंबर किसी चीज़ के मिलते हैं या आप कितने फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा एजुकेशन हासिल की है, जैसे रिक्वायरमेंट थी इंटरमीडिएट बट ही इज बैचलर, तो उसके जो नंबर होंगे ग्रेजुएशन के वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे? ऐसे कोई नंबर्स नहीं है। अच्छा, जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन है FSC वो है, और उसके बाद जितनी भी क्वालिफिकेशन की है उनके एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं है। सिर्फ फैमिली क्लेम के 3 नंबर्स हैं। ठीक अगर है। उनके पेरेंट्स में से कोई पुलिस में पहले सर्व कर रहा है उसको 3 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब दोबारा से मैं क्लियर कर दूं, जो मेरिट है वो रिटन के एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं जी प्लस इंटरव्यू में जो उसने मार्क्स लिए हैं उन दोनों को मिला के मेरिट बनेगा। तीसरी चीज़ जो उसमें अहमियत रखेगी, अगर फैमिली क्लेम वाला तो उसके 3 नंबर उसमें ऐड हो जाएंगे। जी ठीक हो गया। ठीक है। सादिक साहब थैंक यू सो मच सर, आपकी कीमती वक्त